فنون لطیفہ کی تدریس میں کوتاہی۔ فنون لطیفہ خدا کی صفت جمال اور انسانوں کے حصے جمالیات کے اظہاریے ہیں۔ اہل فن زندگی میں حسن کی نمو کرتے اور لطیف احساسات کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، جس سے متوازن اور صحت مند نفسیات اجاگر ہوتی ہے۔ انسانی نفسیات اور زندگی کا شعور لطیف احساسات کا مرہون منت ہے۔ ان فنون سے اجتناب مزاجوں میں کھردراہٹ اور سطحیت پیدا کر دیتا ہے، جس سے وحشت اور جہالت پرورش پاتے ہیں۔ حسن سے نفرت خدا کی نعمتوں کی ناقدری اور احساس جمال کی توہین ہے۔ فنون لطیفہ خدا کی پیدا کردہ زینتیں ہیں۔ زینت بذات خود بری نہیں ہوتی، اس کا اچھا یا برا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے دنیا کی زینتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو کون ہے جو انہیں حرام ٹھہرائے؟ ارشاد ہوتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ترجمہ، ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ احادیث رسول میں جہاں کہیں موسیقی یا مصوری وغیرہ کی برائی بیان کی گئی ہے، وہ ان کے برے استعمال کی مذمت ہے، نہ کہ ان کے اصلاً حرام ہونے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں صراحت ہے کہ شادی یا عام تفریح کے مواقع پر آپ کے سامنے موسیقی اور رقص پیش ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر 2 گانے والی لونڈیاں جنگ بواس کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ بستر پر دراز ہو گئے اور اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہوئے۔ گانے والیوں کو دیکھ کر انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیطانی ساز کیوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، انہیں گانا بجانا کرنے دو۔ پھر جب حضرت ابوبکر دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تو میں نے ان گانے والیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلی گئیں۔ یہ عید کا دن تھا۔ بخاری رقم 949۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ میرے زیر کفالت ایک انصاری لڑکی رہتی تھی، میں نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ نے نہ کوئی گیت سنا اور نہ کوئی کھیل دیکھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تم لوگوں نے اسے گانا سنایا یا نہیں؟ پھر فرمایا، یہ انصار کا قبیلہ ہے جو گانا پسند کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان رقم 5875۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ یک بیک ہم نے بچوں کا شور سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی تھی، بچے اس کے ارد گرد موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آ کر دیکھو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آئی اور اپنی ٹھوڑی حضور کے شانے پر رکھ کر آپ کے کندھے اور سر کے مابین خلا میں سے اسے دیکھنے لگی۔ حضور نے کئی بار پوچھا، کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو میری خاطر کس قدر مقصود ہے ہر بار کہتی رہی کہ ابھی نہیں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگ منتشر ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے آنے سے شیاطین جن و انس بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ترمذی رقم 3691۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اس طرح کے معاملات کے بارے میں بھی
جو سختی پائی جاتی تھی، اس وجہ سے لوگ ان کے سامنے ایسے جائز کام کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ ان کے جواز کے لیے اتنا کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، بلکہ اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی یہ سب دکھایا۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی حرام شے کو بلا کسی عذر، کسی وقت یا کسی مقدار میں جائز قرار دے دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ممانعت ان چیزوں کے صرف برے استعمال کی ہے۔ یہی معاملہ مصوری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تصاویر کی مذمت کی، ان میں شرک یا نمود و نمائش کا عنصر پایا جاتا تھا۔ ہمارے تعلیمی نصابات میں فنون لطیفہ کی تدریس کا خاطر خواہ انتظام نہیں کیا جاتا۔ اسکولوں میں مصوری، موسیقی اور رقص جیسے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جن اسکولوں میں یہ مضامین شامل نصاب ہیں، وہاں ان کے لیے باقاعدہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اساتذہ بھرتی کرنے کا اہتمام دکھائی نہیں دیتا۔ بزم ادب کے پروگرام بھی اب شاذ ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ادب و شاعری سے لگاؤ تو ایک طرف، اس کا ذوق اور فہم بھی اب خال خال نظر آتا ہے۔ بچوں میں فنون لطیفہ کا طبعی رجحان اگر نظر آئے بھی تو اسے تفریح اوقات یا تضییع اوقات کے قبیل کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ ان فنون کی پیشہ ورانہ تعلیم کی حوصلہ افزائی بھی عموماً نہیں کی جاتی۔ دنیا محض سائنسدانوں اور سماجی علوم کے ماہرین سے نہیں چلتی، اس میں بہت کچھ حسن اور رعنائی فنون لطیفہ کی مرہون منت ہے۔ جن بچوں کو فطرت نے شاعر، ادیب، موسیقار اور مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں اپنے طبعی رجحان کو پروان چڑھانے کا موقع نہ دینا بچے کے ساتھ تو ناانصافی ہے ہی، خدا کی اسکیم کی خلاف ورزی بھی ہے، جو دنیا میں مختلف طبائع کی رنگا رنگی دکھانے کے لیے انہیں اتنا مختلف پیدا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ادب و شاعری کا فہم اور ذوق حاصل کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید جو زبان و ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اس کی تفہیم اور اس کا حظ اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب زبان و ادب کا اچھا ذوق حاصل کر لیا گیا ہو۔ اس کے ترجمے کی مدد ہی سے صحیح ایک ادب پارے کا فہم اور لطف کسی درجے میں تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اچھا ادبی ذوق موجود ہو۔ فنون لطیفہ اور زبان و بیان کی لطافتوں سے ناآشنائی کی وجہ سے انسانی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ انسانوں اور زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کی بصیرت متاثر ہوتی ہے۔ کسی درجے میں یہ بصیرت ہو بھی تو اظہار کے لیے مناسب الفاظ اور اسلوب نہیں ملتے۔ ایسے لوگ کچھ کہتے ہوئے ہاتھوں کے اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے بہت کام لیتے ہیں۔ یہ جھگڑے نہیں سلجھا سکتے، جہاں مکالمہ کرنا ہو وہاں الجھنے لگتے ہیں۔ یہ جلد ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں لوگوں کو منانا بھی نہیں آتا۔ نتیجتاً یہ سطحیت کا شکار ہو کر اپنے کمتر ذہنی شاکلے پر اکتفا کرنے پر مجبور اور پھر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ چرب زبان لوگ انہیں آسانی سے بیوقوف بھی بنا لیتے ہیں۔ ملک عزیز میں چرب زبانوں کا کاروبار انہی لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔